بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی للظرفیت، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف جارہ میں سے فی کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ فی دو معنوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر ایک، ظرفیت کے لیے۔ ظرفیت کا معنی ہوتا ہے کہ حلول شیء فی غیرہ، ایک شے کا دوسری شے میں حلول کر جانا۔ پھر یہ حلول کرنا جو ہے وہ یا تو حقیقتاً ہوگا، جیسے الماء فی الکوز، پانی برتن کے اندر حقیقتاً حلول کیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح الحلاوۃ فی العسل ہے کہ مٹھاس شہد کے اندر ہے اور شہد کے اندر حقیقتاً حلول کیے ہوئی ہوتی ہے۔ یا مجازن ہوگا، جیسے نظر تو فی الکتاب ہے، یا النجات فی الصدق۔ اور دوسرا معنی ہے وہ بمعنی اعلیٰ، کہ فی اعلیٰ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ای اعلیٰ جُذُوعِ النَّخْلِ۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ قلیلاً، فی کا اعلیٰ کے معنی میں استعمال ہونا قلیل ہے۔ ایک معنی اور بھی عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا، وہ یہ کہ فی مع کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ادخلوا فی امم ای ادخلوا مع امم۔ اسی طرح فدخلی فی عبادی ای فدخلی مع عبادی ہے۔ والباء للالصاق ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ با کے معنی یہاں سے بیان فرماتے ہیں، اور با کے ساتھ معنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا معنی بیان فرمایا کہ با آتا ہے الصاق کے لیے۔ الصاق یعنی ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ملانا۔ پھر یہ ملانا بھی دو طرح کا ہوتا ہے، یہ حقیقتاً ہوتا ہے، جیسے بھی دا ان، مرض بیماری جو ہوتی ہے وہ بندے کے اندر کے ساتھ حقیقتاً ملی ہوتی ہے۔ یا مسحت بالمندیل، میں نے رومال سے صاف کیا۔ یا ملنا مجازن ہوتا ہے، جیسے مررت بزیدن، اس کی تقدیری عبارت ہے التصق مروری بمکان یقرب منہ زید، کہ میرا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں زید قریب تھا۔ تو یہاں حقیقتاً زید کے جسم کے ساتھ ملانا مراد نہیں۔ ہاں، دوسرا معنی ہے با کا استعانت۔ استعانت یعنی کسی کی مدد کے لیے استعمال ہونا۔ یہ با وہ ہوتی ہے کہ جو فعل کے آلے پر داخل ہوتی ہے، جس آلے کی مدد سے کام کیا جاتا ہے، جیسے کتبت بالقلم ہے، میں نے قلم کے ساتھ لکھا، تو قلم آلہ ہے لکھنے کا، اس پر با داخل ہوئی ہے۔ تیسرا معنی ہے با کا مصاحبت ہے۔ مصاحبت یعنی وہ با جو مع کے معنی میں ہوتی ہے، جیسے قرآن کریم میں وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اي قد دخلوا مع الكفر وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا مع الكفر۔ اسی طرح چوتھا معنی ہے والمقابلت، با مقابلے کی۔ یہ وہ با ہے جو عوض پر داخل ہوتی ہے، جیسے اشتریت الصوب بدرہم، میں نے، یا اشتروا الضلالۃ بالہدی، یا با مقابلے پر داخل ہے۔ اور پانچواں معنی ہے التعدیہ، متعدی کرنے۔ حرف ہے وہ با جو فعل لازمی کو متعدی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے ذهبت بزید ای ذهبت اذهبت، میں نے زید کو لے گیا۔ اور چھٹا معنی الظرفیت ہے، ظرفیت کے لیے، یعنی فی کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے، جیسے جلست بالمسجد، اصل میں جلست ای جلست فی المسجد ہے۔ اور ساتواں معنی ہے وزائدتن، با کا زائدہ ہونا، با کا زائد ہونا، یعنی کلام سے اگر اس کو حذف بھی کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر یہ زائد ہونا مصنف فرماتے ہیں کہ دو طرح کا ہے، ایک ہے قیاسن اور ہے دوسرا ہے سماعن۔ قیاس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک ہے فی الخبر فی الاستفہام، ہے کہ وہ خبر کہ جو ایسی مبتدا کی خبروں کے مبتدا پر حرف استفہام داخل ہو، جیسے حل زید بقائم، اس میں قائم خبر ہے، اس پر با جارہ زائدہ داخل ہوئی ہے۔ نمبر دو والنفی، کہ حرف نفی، مبتدا پر حرف نفی داخل ہو تو اس پر یا جیسے مثلا لیس نافیہ داخل ہے، یا لا ما نافیہ داخل ہے، تو خبر پر با جارہ زائد ہوتی ہے، جیسے لیس زید بقائم، اور اسی طرح ما زید بقائم آتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیاسن، کہ ان دو جگہوں پر تو با کا زائد ہونا قیاسی ہے، اور ان دو کے علاوہ وہ فی غیر ہی سماعن، ان دو جگہوں کے علاوہ یعنی ان دو خبروں کے علاوہ باقی کہیں بھی با زائد ہوگی تو وہ قیاسی ہوگی، سماعی ہوگی۔ لیکن یہ انہوں نے مطلق ذکر کیا ہے، جو سماعی کے مقامات ہیں ان میں بھی بہت سارے ایسے ہیں وہ جو قیاسی ہوتے ہیں۔
مثلا مبتدا پر خبر کا با کا داخل ہونا، جیسے بحسب کا زیدن، اس کی دو ترکیبیں کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ حسب مصدر مضاف ہے کاظمیر فاعل کی طرف، مفعول کی طرف، جار مجرور، اور یہ مضاف الیہ مل کر یہ خبر مقدم ہے اور با خبر پر داخل ہے، اور زید المبتدا مؤخر ہے، اس صورت میں با خبر پر زائد ہے۔ اور دوسری ترکیب یہ کی جاتی ہے کہ حسب مصدر کاف ضمیر مفعول کی طرف مضاف ہو کر یہ مضاف الیہ مل کر کیا کہتے ہیں اس کو، مبتدا ہے، اور زید اس کی خبر ہے، لہذا مبتدا پر با جارا داخل کی گئی۔ یہ دونوں ترکیبیں کی گئی، لیکن پہلی ترکیب زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا مقام وہ القب یدی ہی، یعنی مفعول پر با جارا داخل ہوتی ہے، وہ زائد ہوتی ہے۔ القا یادہ ہوا اصل میں، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، لا تلقوا ایدیکم ہے اصل میں، تو با جارا زائد ہے۔ واللام للاختصاص ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لام جو ہے حروف جارہ میں سے، یہ اختصاص اور تعلیل کے لیے آتا ہے، یہ دو معنوں کے لیے، وہ بمعنی عن مع قول وزائدۃ، وہ بمعنی واو، لام کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ پانچ معنی بیان فرما رہے ہیں، بہت سارے معنی اور بھی ہیں لیکن ان میں سے عام ترین جو معنی ہیں وہ پانچ ہیں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے کہ اللام للاختصاص ہے، لام ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ خاص ہونا بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کہ یہ فلاں چیز کے ساتھ خاص ہے، جیسے للہ ملک السماوات والارض، کیونکہ تخصیص جو تین طرح کی ہوتی ہے، ملکیت کی تخصیص جیسے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی طرح المال لزید ہے، اور دوسری تخصیص ہوتی ہے استحقاق کے لیے، جیسے للفقراء انما الصدقات للفقراء والمہاجرین، للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، اسی طرح الجل للفرس ہے، یا ان العزت للہ جمیعا، یہ سارا ان مثالوں کے اندر جو لام ہے یہ تخصیص استحقاقی کے لیے آتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے صرف تخصیص نسبت جس کو کہتے ہیں، جیسے الحلاوت للعسل، مٹھاس شہد کے لیے، یعنی شہد کی طرف منسوب ہوتی ہے، یا فلان ابن فلان لہو، فلان ابن لہو، کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، یہ لام اختصاص کے اس کے لیے نسبت کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح دوسرا معنی ہے لام کا وہ تعلیل ہے، کسی چیز کی علت بیان کرنے کے لیے، جیسے ضربتہ للتأدیب، خرج تو مخافۃ لک، آپ کے ڈر سے میں نکلا۔ اور تیسرا معنی بمعنی عن مع قول، یعنی لام جارا جب قول مصدر اور اس کے مشتقات میں سے کسی کے ساتھ آ جائے تو وہ عن جارا کے معنی میں ہوتا ہے، جسے قال قلت له اے قلت عنہ، اسی طرح وقال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ اصل میں وقال الذین کفروا عن الذین آمنوا ہے۔ اور اسی طرح لام آتا ہے وہ زائد ہوتا ہے، کہ جس کو اگر کلام سے حذف بھی کر دیا جائے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے اس کی مثال یہاں نیچے لکھی ہوئی ہے، رادفہ لکم، اس میں یہ لام زائد ہے، اصل میں رادفہ کم ہے، کیونکہ رادفہ کا لفظ بغیر حرف جر کے متعدی ہوتا ہے۔ اور پانچواں معنی ہے وہ بمعنی الواو فی القسم للتعجب ہے، کہ جب کسی بڑی چیز پر اظہار تعجب کے لیے قسم اٹھائی جائے تو وہاں واو لام استعمال ہوتا ہے، تو لام واو کے معنی میں آتا ہے۔ للہ لا یؤخر الاجل، یہ اصل میں واللہ لا یؤخر الاجل ہے، اور واو کے معنی میں ہوتا ہے جب قسم کے لیے اور قسم تعجب کے لیے اٹھائی جائے۔ وربا للتقلیل ہے، حروف جارہ میں سے ربا قلت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تقلیل کے لیے، یعنی کسی چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور پھر مصنف فرماتے ہیں کہ وَلَهَا صدر الکلام ہے، کہ ربا کے لیے صدارت کلام لازم ہے۔ صدارت کلام لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کلام میں ربا کا استعمال ہوگا، ربا آ رہا ہوگا، اس کلام میں ربا اس جگہ پر مقدم ہوگا سب سے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں کہیں بھی آئے گا ربا ہمیشہ مقدم ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ جس کلام میں وہ آ رہا ہے اس جگہ پر ربا جو ہوتا ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مقدم ہو کر استعمال ہوتا ہے، اس جگہ پر اس کے لیے صدارت کلام لازم ہوتی ہے۔
मुख्तसतिन बिनकरतिन मौसूफतिन अलल असह। रुब्बा के मदखूल के बारे में दो कौल हैं। एक कौल ये है कि रुब्बा के मदखूल में नकरा होना जरूरी है, रुब्बा नकरा पर दाखिल होगा। और दूसरी शर्त इसके लिए यह है कि मौसूफतिन, उस नकरे की सिफत लाई जाएगी। रुब्बा के मदखूल में ये जो मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कौल, और इसको अलल असह कहा है, ये कौल इमाम मुबरद रहमतुल्लाह अलैह और अक्सर मुताखिरीन का है कि रुब्बा का मदखूल नकरा होगा और फिर उसकी सिफत भी लाई जाएगी। फिर ये जो सिफत है, ये सिफत आम है, खा मुफरत लफ्ज हो जैसे रुब्बा रजुलिन सालिहिन, या जुमला फेलिया हो जैसे रुब्बा रजुलिन लकीतुहु, या जुमला इसमिया हो रुब्बा रजुलिन अबू कायमा। सिफत इन सूरतों में से किसी सूरत के मुताबिक लाई जाएगी, लेकिन उस नकरा की सिफत लाना असाह कौल के मुताबिक मुसन्निफ फरमाते हैं जरूरी है, और ये असाह कौल इमाम मुबारक का है। इसके मुकाबले में दूसरा कौल है इमाम अखफश और इमाम फरा रहमतुल्लाह अलैह का, और इमाम सिब्बी रहमतुल्लाह अलैह का ज़ाहिर मज़हब यही है कि रुबा का मदखूल नकरा तो होगा, लेकिन उसकी सिफत लाना जरूरी नहीं, बगैर सिफत के भी होगा। वो फेल हुआ। उस्ताद जी, एक जो मिसाल आपने बताई है वो थोड़ी सी दोबारा, थोड़ा कौन सी? मतलब जो इसकी बताई है ना, नकरा आते हैं, रुब्बा का जो वो मौसूफ होता है नकरा आता है, रुब्बा इसकी जो का एक मदखूल मिसाल है। नकरा होगा और इसकी सिफत असाह कौल के मुताबिक लाई जाएगी। हाँ जी। इस वो एक जरा मिसालें ये, जरा आपने जल्दी से पढ़ा दी ना। हाँ, ये एक जो मिसाल जरा। सिफत है, ये सिफत फिर मुफरद भी हो सकती है, जैसे रुब्बा रजुलिन सालिहिन। जुमला फेलिया भी हो सकती है, रुब्बा रजुलिन लकीतुहु। जुमला इसमिया भी हो सकती है, रुब्बा रजुलिन अबूहु कायमुन। हो जी, गया। अब मिसालों को थोड़ा उस्ताद जी बयान इसमें वजाहत से बयान कर दें जरा कि इसमें क्या सालेहिन जो है चीज़ ना, नकरा है। सालेहिन, सालेहिन मुफरद है, जी। रजुलिन ये रुब्बा का मदखूल है, नकरा है, इसकी सिफत सालेहिन लाएगी, ये मुफरद सिफत लाएगी, ठीक है। जी उस्ताद जी। दूसरी मिसाल रुब्बा रजुलिन लकीतु, जुमला फेलिया, रजुलिन रुब्बा का मदखूल है, नकरा है, इसकी सिफत है आगे लकीतु हो। लकीतु फेल, हु ज़मीर उसका फाइल, तो ज़मीर फाइल, हु ज़मीर मफूल भी, फेल फाइल मफूल भी, जुमला फेलिया रजुलिन नकरा की सिफत है। और तीसरी मिसाल रजुलिन रुब्बा रजुलिन अबू कायमन, इसमें रजुलिन नकरा रुब्बा का मदखूल है, और अबू कायमन ये जुमला इसमी है, क्योंकि अबू मरकब इजाफी मुब्तदा है और कायमन उसकी खबर है, मुदा खबर जुमला इसमी खबरी होकर रजुलिन की सिफत है, जी उस्ताद। ठीक है। अच्छा, वह फेल हुआ ठीक है। माजिन महजूफन गालिबन। रुबा चूंकि हरफ जर है और हर हरफ जर को मुतालिक की जरूरत होती है, इल्ला ये कि वो हरफ जर जायद हो, जायद को मुतालिक की जरूरत नहीं होती, जायद ना हो तो फिर हर हरफ जर को अपने लिए एक आमिल की जरूरत होती है। तो रुबा भी चूंकि हरफ जर है, लिहाजा इसके लिए भी इसको अपने लिए आमिल की जरूरत होगी, और उसका आमिल क्या होगा? बसरियों के मुताबिक चूंकि फेल होता है, कुफियों के मुताबिक इसम आता है, तो बसरियों के मुताबिक फेल आएगा, और वो फेल होगा, मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो फेल माजी होगा, और होगा उमूमन महजूब होगा, इसलिए कि असल में रुब्बा सवाल मुकद्दर का जवाब में आता है, और सवाल में वो फेल मौजूद होता है तो जवाब से उसको हज़फ कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर रुब्बा रजुलिन सालेहिन या रुब्बा रजुलिन लकीतु है, ये रुब्बा रजुलिन लकीतु ये असल में जवाब है, इसमें ये एक सवाल था कि हल लकीता रजुलन करीमन, क्या आप किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी से मिले? तो इसके जवाब में आया कि रुब्बा रजुलिन, कि जी मैं रुब्बा रजुलिन, बस इतना जवाब आया, या रुब्बा रजुलिन करीमिन, उसकी सिफत लाई। तो ये असल में रुब्बा रजुलिन करीमिन लकीतुहु था, तो जवाब से फेल को हजफ कर दिया, और सवाल के अंदर मौजूद चूंकि था, इसलिए सवाल मुकद्दर का जवाब होने की वजह से इस करीने की वजह से इसको फेल को हजफ कर दिया जाता है। लेकिन ये चूंकि रुब्बा का, अगर इसको मुकद्दर भी मानेंगे ना
تو ربا کے بعد مقدر مانا جائے گا. لہذا ربا رجلن صالحین یا کریمن لقیتہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا لقیت ربا رجلن کریمن، جس طرح کہ عام حروف جر میں متعلق پہلے ہوتا ہے اور حرف جر بعد میں آتا ہے. ربا کا ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ربا جس جگہ پر آتا ہے تو وہاں صدر کلام میں ہوتا ہے. اگر فعل کو مقدم کر دیں گے تو ربا کی صدارت کلام ختم ہو جائے گی. وقد تدخل على مضمر مبهم ممیز بنکرۃ منصوبۃ. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربا عام طور پر تو نکرہ منصوبہ پر داخل ہوتا ہے، یعنی اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے اور وہ نکرہ ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبا ایسی ضمیر مبہم پر بھی داخل ہوتا ہے جس کا مرجع لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، اور ایسی صورت میں پھر اس تمیز کے لیے ایک اس ضمیر کے لیے تمیز نکرہ منصوبہ کے ساتھ لانی ضروری ہوگی، تاکہ اس ابہام کو جو ضمیر کے مبہم ہونے کی وجہ سے پایا جاتا ہے اس ابہام کو دور کر دیں. وقد تدخل علی مضمر مبہم، ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے جو مبہم ہوتی ہے، جیسے ربہ، یہ ہو ضمیر ہے، یہ مبہم ہے، اس کا مرجع پیچھے لفظوں میں موجود نہیں ہے، مبہم کا مطلب یہی ہے، اور اس پر ربا داخل ہے. لیکن آگے اس کی تمیز ہے مبہم ممیز بنکرۃ منصوبۃ، اس کی تمیز لانا ضروری ہے جو نکرہ منصوبہ کے ساتھ لائی جائے گی، جیسے رجلن ہے، ربہ رجلن. وضمیر مفرد مذکر خلافا للکوفیین فی مطابقت تمیز. یہ جو ضمیر ہے، ضمیر کی جو تمیز آئے گی یہ بصری حضرات کے نزدیک یہ ہمیشہ مفرد مذکر ہی آئے گی، تمیز اس کی مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، جو بھی ہو. جیسے ربہ رجلن، ربہ رجلین، ربہ رجال، ربہ امراتان، ربہ امراتان، ربہ نساء. اب اس میں ربہ کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ مفرد مذکر ہی ہے، ربہ ربہ ربہ. آگے اس کی جو تمیز ہے رجلن مفرد، رجلین تثنیہ، رجال جمع، امراتان مفرد مؤنث، امراتان تثنیہ مؤنث، نساء جمع مؤنث ہے، لیکن ضمیر ایک ہی طرح کی رہی ہے، اس لیے کہ اس ضمیر کا جو مرجع ہے وہ مرجع موعود فی الذہن ہوتا ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، اس لیے ضمیر بدلے گی نہیں، کیونکہ ضمیر بدلتی ہے مرجع کے حساب سے اور اس کا مرجع لفظوں میں نہیں ہے، لہذا ضمیر بھی نہیں بدلے گی. البتہ خلاف للکوفیین فی مطابقت تمیز، کوفی حضرات کے نزدیک ضمیر تمیز کے مطابق آئے گی. تمیز اگر مفرد مذکر ہے ضمیر بھی مفرد مذکر ہے، جیسے ربہ رجلن رجلان. تمیز اگر مفرد تثنیہ مذکر ہے تو ضمیر بھی تثنیہ مذکر آئے گی، ربہما رجلین. ضمیر اگر جمع مذکر ہے تو یہ تمیز تو ضمیر بھی جمع مذکر آئے گی، ربہم رجالن. تمیز اگر واحد مؤنث ہے تو ضمیر بھی مؤنث آئے گی، ربہا امراتن امراتان. تثنیہ مؤنث ہے، ربہما امراتین. اگر جمع مؤنث ہے تو ضمیر بھی جمع مؤنث آئے گی، ربہن نساء. یہ کوفیوں کے ہیں، خلافا للکوفیین فی مطابقت تمیز، کوفیوں کا اختلاف ہے تمیز کی مطابقت میں. وَتَلْحَقُهَا مَاءٌ فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمَلِ. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی ربا جارہ پر ما بھی داخل ہوتی ہے، میم الف ما بھی داخل ہوتی ہے، اس ما کو ما کافہ کہا جاتا ہے. پھر یہ ربا کو عمل سے روک دیتی ہے، جر نہیں دینے دیتی. اور دوسرا یہ کہ اس کے جو مدخول ہوتا ہے اس کو بھی نکرہ سے نکال دیتی ہے، لہذا اب اس کے بعد تدخل علی الجمل، سارے کے سارے جملوں پر یہ داخل ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو، مفرد ہو، کوئی بھی جملہ اس جملے پر یہ داخل ہو سکتی ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تدخل علی الجمل کہہ کر یہ امام علامہ زمخشری وغیرہ ان حضرات کے مذہب کو راجح قرار دیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جملہ اسمیہ فعلیہ دونوں پر داخل ہوتی ہے. البتہ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ
اور بعض حضرات کے نزدیک یہ صرف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتی ہے، جملہ فعلیہ پر داخل نہیں ہوتی، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جملہ فعلیہ اسمیہ سب پر داخل ہوتی ہے. جیسے ربما یبد الذین کفروا، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس پر داخل ہے. وواؤها تدخل على نکرۃ موصوفۃ، حروف جارہ میں سے ایک حرف جر ہے واو ربا. واؤها آدمی ربا کی طرف راجع ہے. واو ربا یعنی وہ واو جو ربا جارہ کے معنی میں ہوتی ہے اور اپنے ماں بعد اسم کو جر دیتی ہے. چونکہ یہ ربا کے معنی میں ہوتی ہے لہذا یہ بھی نکرہ موصوفہ پر داخل ہوگی. تدخل علی نکرۃ موصوفۃ، نکرہ موصوفہ پر داخل ہوگی، یعنی اس کا جو مدخول ہوگا وہ نکرہ ہوگا اور اس کی جو آگے صفت لائی جائے گی یہ بالاتفاق ہے. یعنی نکرہ ہونا تو ربا میں بھی اس کا مدخول نکرہ ہوتا ہے، واو ربا میں بھی اس کا مدخول نکرہ ہوتا ہے، یہ تو اتفاقی ہے. لیکن ربا کے مدخول نکرہ کی صفت کا لانا امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب تھا، جس کو مصنف نے علی الاصح کے ذکر کیا تھا. امام اخفش اور امام فرا اور امام سیبے وغیرہ ان حضرات کے نزدیک واجب نہیں تھا. لیکن یہاں واو ربا میں سب کا اتفاق ہے کہ اس کا مدخول نکرہ بھی ہوگا اور اس کی صفت بھی لانا واجب ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. وواو القسم انما تكون عند حذف الفعل لغیر سوال مختصۃ بالظاہر، حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے، حرف جر ہے واو قسمیہ. مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اس کو بیان کر رہے ہیں. تو واو قسمیہ کے لیے مصنف نے 3 شرائط ذکر فرمائی ہیں کہ واو قسم کے لیے اس وقت ہوگی کہ جب اس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1، انما تکون عند حذف الفعل، فعل قسم محذوف ہوگا، یعنی اقسم واللہ نہیں کہہ سکتے، صرف واللہ کہیں گے، اقسم واللہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے واو قسمیہ جو ہے یہ فعل کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے اس کو فعل، اس کے ساتھ فعل کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انما تکونو یہ ہوگی واو قسم عند حذف الفعل، فعل کے حذف کرنے کے ساتھ ہے کہ جب فعل کو حذف کیا جائے گا. نمبر 2، لغیر سوال، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا جو جواب ہوگا وہ جواب فعل طلب نہیں ہوگا، یعنی امر نہیں کا صیغہ نہیں ہو سکتا، لغیر سوال، لہذا واللہ اخبرنی نہیں کہہ سکتے. یا جیسے نیچے لواللہ اجلس لا یقال، یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اجلس اور اخبر یہ فعل امر ہے، سوال سے مراد فعل امر ہے، فعل امر نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ مختصۃ بالظاہر، کہ واو قسمیہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، لہذا یہ ضمیر پر داخل نہیں ہو سکتی، واقع نہیں کہہ سکتے. کاف زبر کا کو مقسم بھی بنائے اور کہیں واقع، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص. البتہ اس میں ظاہر میں لفظ لب یہ اور لفظ اللہ رب العزت کے دوسرے جو صفاتی نام ہیں وہ سب اس میں آتے ہیں، سب پر داخل ہو سکتے. یہ 3 شرطیں. وَالتَّاءُ مِثْلُهَا مُخْتَصَّةٌ بِسْمِ اللَّهِ تعالیٰ، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حروف قسم میں سے تا قسمیہ بھی ہے، حروف جارہ میں سے، یہ مثلها یعنی واو قسمیہ کی طرح ہے. البتہ اس میں اتنا فرق یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، مختصۃ بسم اللہ تعالیٰ، لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہ اس کے ساتھ لفظ اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں ان کو استعمال کرنا جائز نہیں. یعنی تلائے تو کہہ سکتے ہیں، جیسے تلائے لاکیدنکم اسنامکم، لیکن تر رحمان ترب بالکعبہ یہ نہیں کہہ سکتے، اور واو کو سب کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. واللہ والرحمان ورب الکعبہ سب استعمال ہو سکتے ہیں. والباء عام منہما فی الجمیع، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ با ان دونوں سے تمام معاملات میں عام ہے. واو قسمیہ اور با قسمیہ کی جو خصوصیات ہیں، یہ تا قسمیہ کی جو خصوصیات ہیں وہ با کے اندر نہیں ہے. با سب کے لیے عام ہے، یعنی با فعل قسم کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. اقسم باللہ ابو حفص عمر،
اقسم تو باللہ ہے کہہ سکتے ہیں. اسی طرح با جو ہے ضمیر پر بھی داخل ہو سکتی ہے، بے کا بھی کہہ سکتے ہیں، بھی کہہ سکتے ہیں. اور با اس میں ظاہر لفظ اللہ پر بھی داخل ہو سکتی ہے باللہ. اور اللہ رب العزت کے صفاتی جو دوسرے نام ہیں ان پر بھی داخل ہو سکتی ہے، بالرحمن ہے. اسی طرح بالرحیم ہے، برب الکعبہ. اسی طرح اس میں واو کے اندر جواب قسم کا کے لیے ضروری ہے کہ وہ فعل طلب، یعنی اس میں فعل امر فعل نہیں نہ ہو. لیکن با کے اندر یہ بھی ضروری نہیں. جیسے باللہ یا زبیات القاء قلنا لنا، قلنا یہاں جواب امر ہے اور امر کا صیغہ ہے. باللہ یا زبیات القاع قلنا لنا، اے اونچے ٹیلے پر رہنے والی ہرنیوں مجھے بتاؤ، الیلا یا من کننا ام لیلا من البشر ہے، کہ میری لیلا تم میں سے ہے یا میری لیلا انسانوں میں سے ہے. تو اس میں فعل قسم جو ہے جواب قسم وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، فعل امر ہے. اور با اس لیے با یہ سب کے لیے عام ہے. چلیں وہ تلقى القسم سے آگے انشاءاللہ کل پڑھ لیں.